ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس کو سمجھیں پہلے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کوئی صاحب علم اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا جی میں آج اقامت دین کو نہیں. خود جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے استاد مکرم، ان کی مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی آغوش فکر میں انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے. جماعت اسلامی کا وہ حصہ رہے ہیں، اسی تنظیم اسی تحریک کے اندر جوانی گھلائی ہے، انہی نقطہ نظر کا ابلاغ کیا ہے دنیا بھر میں. تو وہ لوگ اگر اٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو پہلے ان کی بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی فکری استدلالی انداز میں سمجھیں. آپ نے فرمایا اسلام کا معاشی نظام، یہ کیا ہوتا ہے بھائی اسلام کا معاشی نظام؟ پہلے تو یہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ سارے ملک اٹھیں، 50 ملک اٹھیں. کیوں اٹھیں 50 ملک؟ یعنی آپ کی خواہش پہ اٹھیں گے 50 ملک؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جین زی ہے یہ اصل میں ہماری جو پچھلی نسل تھی ان کے کچھ اعمال اور ان کے کچھ افکار کا نتیجہ ہے. آپ کے خیال میں آپ نے تو رویہ بدل لیا، آپ نے تو رجیم چینج کر لی، پالیسی چینج کر لی، ہاں ہو گئی، لیکن بھائی وہ جو نسل تیار کی تھی وہ نسل اس نے تو سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگائے ہیں، اس نے تو اپنی جوانی اس میں گھلائی ہے. کہ ڈرے مت سر، ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک اتنا بڑا ایک سوشل المیہ ہے، وہ ایک میم بن کے رہ گیا کہ یار دھیان سے بولو ویگو ڈالا آ جائے گا. ایک میم بن گیا، حالانکہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑا المیہ ہے. تو آپ کے خیال میں ہر قسم کا سچ بولنا چاہیے یا سچ بولنے کے بھی کوئی آداب ہیں، یا ہر سچ بھی بولنے والا نہیں ہوتا؟ تو اس کلچر میں دوسری شادی تو خودکشی کے مترادف. پروجیکٹس کے بارے میں آپ کی برادر حمزہ علی بازی سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ جی حمزہ کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ خود اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں. وہ اس وقت سیاست کے باب سے تو توبہ کر چکے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور آج ہم بہت خوش قسمتی محسوس کر رہے ہیں، ایک پرکشش شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، امریکہ سے تشریف لائے ہوئے حسن الیاس بھائی. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ جناب، آپ کی عنایت مہربانی. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ پاکستان آپ آتے رہتے ہیں؟ میرا خیال ابھی شاید 1 سال کے بعد چکر لگ رہا ہے آپ کا. جی ہر سال پاکستان ایک دفعہ آنا ہوتا ہے. اچھا، تو ابھی کیا فرق دیکھ رہے ہیں گزشتہ سال میں اور اس سال میں؟ موسم کا فرق دیکھ رہا ہوں. اس وقت تو لاہور میں کافی مشکل ہوا ہے سانس لینا، بڑا اسموک مجھے نظر آ رہا ہے. جی ہاں، سانس بھاری ہوا. ہاں سانس بھاری ہوا ہے. باقی پاکستان کے حالات سے تو باخبر رہتے ہیں، ایک دن بھی کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرتا وہاں رہتے ہوئے بھی کہ پاکستان کے حالات سے بے خبر ہوں ہم. تو اطلاعات ملتی رہتی ہیں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. تبدیلیوں کا موسم ویسے بھی ختم ہو گیا پچھلے 1.5 سال سے، لیکن اللہ کا شکر ہے، خوشی ہوتی ہے پاکستان جب بھی آتے ہیں. کچھ تھوڑی سی صفائی البتہ مجھے لاہور میں اس دفعہ زیادہ نظر آئی بنسبت پہلے کے. کون سی صفائی؟ سیاسی صفائی یا سڑکوں کی صفائی؟ دونوں صفائیاں چل رہی ہیں آج کل. سیاسی صفائی تو پورے پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن سڑکوں کی صفائی تھوڑا سا مجھے لگا کہ نظم و ضبط ہے، کچھ انتظام انسرام بہتر ہوا. جی ہاں، جی ہاں بالکل، ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. وقت آپ کا بہت قیمتی ہے، بڑا مختصر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. فوری طور کے اوپر آتے ہیں. ابھی جو آپ کی پاکستان آتے ہی جو پہلی ایک ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی، ایک خانقاہ کا سنگ بنیاد دیکھی، تو بہت سے لوگوں نے اس سے بھی تشبیہ دی کہ شاید کوئی موقف چینج ہوا ہے یا کوئی رجوع ہے. اللہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس کا کاؤنٹر بھی خط دیکھا جو بہت سے لوگوں نے، لیکن کئی لوگ ابھی تک اس پہ ہی بحث کر رہے ہیں کہ پرانے والے موقف سے شاید کوئی تبدیلی ہو گئی ہے. تو یہ خانقاہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جی دیکھیے، جب بھی کوئی نئی فکر کسی معاشرے میں سامنے آتی ہے تو جو پہلے سے موجود اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے انسیکیورٹی کا باعث بنتی ہے. آپ کوئی بھی کام کریں وہ اس کو کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرتے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی مین میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے لیے ایک اطلاع ہے کہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو مفت کی پروموشن ہوتی ہے، لوگوں کو جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ ایک پوری مہم بازی شروع کرتے ہیں، تو اس سے دوسری فکر کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. لوگ اس کو پھر توجہ سے پڑھتے ہیں. ہم خود مذہبی خانوادوں میں پیدا ہوئے، انہی گھرانوں میں رہے، تو ہم خود یہی کام کرتے تھے پہلے. تو جو کرتے کرتے جب پتہ چلا کہ یار دوسرے کہتے کیا ہیں تو متوجہ ہو کے یہاں آ گئے. تو اس کا ہمیشہ کاؤنٹر ایفیکٹ ہوتا ہے جو لوگ عام طور پہ مہمات چلا رہے ہوتے ہیں نا. البتہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کسی ایک معاملے میں اگر کوئی ہمارا جو روایتی تعبیر دین ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے. کافی سارے معاملات، کافی سارے محاذ ہیں جو کھولے ہوئے ہیں. پوری کی پوری دین کی ایک تعبیر ہے جو مکتب فراہی پیش کرتا ہے، اور وہ روایتی تعبیر سے کافی حد تک مختلف ہے. بہت سارے معاملات میں جو بنیادی میتھڈالوجی ہے اس میں ایک نیا زاویہ نظر دیتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں علماء کی کافی حساسیت ہے، اور یہ ہر جگہ ہر فکر کے بارے میں ہوتی ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے اگنور کرنے کا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لیبلنگ کرنے کا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اکوموڈیٹ کرنے کا، اور چوتھے مرحلے میں پھر ہم بھی اکابر بن جاتے ہیں اور پھر قبولیت کی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ ابھی دوسرے مرحلے اور تیسرے کے درمیان ہیں. اچھا، علماء نے پڑھنا شروع کیا کچھ ہماری چیزوں کو. قبولیت ہونے والی ہے اس کے بعد؟ ہاں قبولیت جلد ہونے والی ہے. کافی بڑی تعداد ہے مذہبی لوگوں کی جو پڑھتی سنتی ہے. ہر فکر کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. جہاں تک تعلق ہے خانقاہ کا، غامدی صاحب کا جو بھی کام ہے وہ چھپا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا نہیں ہے.
وہ 1980-82 میں ایک میچورٹی کے ساتھ انہوں نے لکھنا شروع کیا. ان کی کتابیں ہیں, ان کا لٹریچر ہے. اس میں انہوں نے تصوف پہ جہاں ایک طرف تنقید کی ہے اور تصوف کو اپنی پوری میتھڈولوجی کے ساتھ ریفیوٹ کیا ہے. یہاں تک کہا ہے کہ دین کی پوری جو تعبیر تصوف پیش کرتا ہے وہ ایک متبادل متوازی تعبیر ہے, ایک پیرلل نیریٹو ہے. تو اس کو تو ہم قبول نہیں کرتے. اس کا تصور آخرت ہو, تصور رسالت ہو, تصور توحید ہو, تصور نبوت ہو, اس سب پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کو دین اسلام اور قرآن مجید کے خلاف بھی سمجھتے ہیں. اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ جن لوگوں نے یہ تصوف پیش کیا وہ دین کے بڑے علماء تھے, ان کی گراں قدر خدمات ہیں. وہ جس وقت تصوف کی روایت یا اس کا علم کلام وجود پذیر کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ دین کی اور بھی خدمات کر رہے تھے. تو ان سب کو ہم غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں. خانقاہ کا تعلق بھی تصوف کی اسی روایت کے اندر سے ہے جس میں بڑے بڑے اذہان نے انسان, اس کی مشکلات, اس کی جو قلبی کیفیات ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ایک ادارہ وجود پذیر کیا ہے. تو کسی فکر پہ تنقید کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں, اس کے اندر سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کا بھی انکار کر دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آج آپ غامدی صاحب سے 1000 اختلافات کریں, لیکن غامدی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے, استدلال کرتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے ایک شائستگی کی روایت پیدا کی ہے. بالکل. تو اس روایت سے بھی کیا اب ہمیں نہیں سیکھنا؟ یعنی علماء کرام بھی تو یہ کہتے ہیں نا یار غامدی صاحب سے یہ چیز سیکھنے کی ہے. تو جب آپ ان سے شائستگی سیکھتے ہیں تو کیا فکر غامدی قبول کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا. تو ہم بھی تصوف نے ایک ادارہ وجود پذیر کیا خانقاہ کا, جس میں لوگ آتے ہیں, اپنے دل کے احوال کھول کے رکھ دیتے ہیں. ایک مربی, ایک محلے میں ایک شیخ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو نفسیات انسانی کا طبیب حاذق ہے. لوگوں کو ان کے مزاج, ان کے رویے, ان کی طباع کے لحاظ سے نصیحت کرتا ہے, ٹائم آؤٹ ملتا ہے. تو اس پس منظر میں یہ کام 1980 کی دہائی میں غامدی صاحب نے آغاز کرنے کا ابتدا کی, اور اس وقت باقاعدہ ادارے کے تعارف میں یہ بات لکھی کہ ایسی خانقاہیں بننی چاہیے. ہمارا جو تعارف ہے ادارے کا وہ 1983 کا چھپا ہوا ہے, اس کے اندر یہ چیز موجود. پھر باقاعدہ دانش سرا کے نام سے قائم کی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری ادارے تھے ان کی زیادہ توجہ تھی علم و تحقیق کے اوپر, تصنیف و تالیف کے اوپر, نشر و اشاعت کے اوپر. تو پھر سے ہم نے ریورس ہو کر اپنے جو اصل مقاصد تھے ان کی طرف توجہ کی ہے. لاہور میں بھی قائم ہے, امریکہ کا جو ہمارا سینٹر ہے وہ آن لائن یہ ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے. تو لوگوں نے اس میں جو تصاویر دیکھی, میں خود اس پروگرام میں موجود تھا, اتفاق ایسا ہے میں خود بھی وہاں تھا, میں نے وہاں تقریر بھی کی. تو وہاں پر ایک بہت جو ہمارا کلچر ہے, میں کلچر کی حساسیت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ عورتیں اگر آپ کے یہاں کہیں بیٹھی ہیں تو وہاں پر بڑا ایک مہذب اور بڑا محتشم اور بڑا ساتر انداز سے وہاں سیٹنگ ہوئی ہوئی تھی. لیکن کیمروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تصویریں آتی ہیں تو لگتا ہے کوئی اختلاط اور مرد و زن ہو رہا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا, اور ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں. ہماری ایک تہذیب ہے, ایک روایت ہے, دین سے ہٹ کر بھی, دینی آراء کے لحاظ سے ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے کہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھیں. مسجد نبوی میرے ساتھ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتی تھیں, لیکن ہماری جو تہذیب اور کلچر کی حساسیت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اگر لوگوں کو یہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھا گیا تو آئندہ ہم اس کا زیادہ اہتمام کریں گے. بنیادی طور پہ ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے, اس کو آپ ٹائٹلنگ جو ہے وہ بے شک آپ اس کو خانقاہ کہہ لیں, اس کو اکیڈمی کہہ لیں, اس کو مدرسہ کہہ لیں. جو ایک روایتی معنی دیے جاتے ہیں خانقاہ کو ایک تصوف, ایک روایتی تصوف کے حوالے سے, مطلب وہ والا چیز نہیں ہے. آپ نے ایک ادارے کی بنیاد, اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا, مدرسہ بھی کہہ سکتے تھے, اکیڈمی بھی کہہ سکتے تھے. تو یہ خانقاہ ہی کیوں اس کو, مطلب اس لیے کہ نئے معنی دینے کے لیے نہیں, اس لیے کہ ایک جو لفظ ہے, ایک اصطلاح ہے, اس کی ایک تاریخ ہے. لوگ ہمیشہ تاریخ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو تاریخ تو وہی ہے جس کی نفی کرتے رہے. نہیں, تاریخ میں علم کلام کی ہم نفی کرتے ہیں, تاریخ میں کانٹینٹ کی نفی کرتے ہیں, تاریخ میں انسٹیٹیوشن کی نفی کبھی نہیں کرتے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صوفیاء نے مثال کے طور پہ جو ادارے وجود پذیر کیے ہیں وہ خلاف اسلام ہے, اس لیے کہ وہ ادارے تو سیکولر ہیں اپنی ذات میں. وہ ادارے تو کمیونٹی کے ادارے ہیں, وہ ادارے تو میٹ اینڈ گریٹ کے ادارے ہیں, وہ ادارے ایک عام آدمی کو ٹائم آؤٹ دینے کے ادارے ہیں. ان اداروں کے کانٹینٹ پر ہمیں اختلاف ہے. وہاں تصوف کی خانقاہوں میں آپ جائیں تو بیت کے سلسلے ہوتے ہیں. آپ بیت ہوں گے تو آپ کا قلب جاری کیا جائے گا. پھر 4 سلسلے ہیں, یہ چشتیاں ہوں گے, یہ سہروردیاں ہوں گے, قادریاں ہوں گے, یہ نقشبندیاں ہوں گے. پھر فنا فی الشیخ ہوں گے, فنا فی اللہ ہوں گے, فنا فی رسول. پھر سلوک کی منازل طے کرتے کرتے سہرے, اس کے ہم خلاف ہیں. لیکن ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک روایت قائم ہے, ایک تجربہ ہے. اس کو تو لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کی کہ بھائی ایک پہلو سے اختلاف ہے لیکن دوسرے پہلو سے ہم اس کی تائید کر رہے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اسی اصول کے پیش نظر اس کا نام مدرسہ یا اسکول بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے مفاہیم اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ آپ اپنے انداز سے کر سکتے تھے. اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے روایتی معنی مدرسے کے ایک اور لیے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو بناتے تو وہ ایک شاید اور طرح کا ہوتا. آپ اس کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اور نیڈس کے مطابق اور اپنی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق آپ بناتے. اگر نام مدرسہ بھی ہو سکتا تھا. جی, اگر تو یہ سوال اہل تصوف کی جانب سے ہے
تو پہلے تو میں ان سے پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ یہ جو نبوت کا پورا تصور آپ نے قائم کیا ہے تو اس کے لیے پہلے کوئی اور لفظ وضع کر لیتے، یہ ہماری اصطلاح خراب نہ کرتے نبوت کی. یہ پوری امت کی ایک متفق علیہ اصطلاح ہے. اس کے اندر تشریعی نبوت ہوتی ہے، غیر تشریعی نبوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور ابن عربی کی کتابیں پڑھیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتابیں پڑھیں تو اصطلاح پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی، اور وہ بھی دینی اصطلاحات ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا. وہاں پر تو بڑا اہم مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ دین کی متوازی تعبیر پیش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اگر خانقاہ کا متوازی تصور پیش کر دیں تو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی اصطلاحات، یہ ہمارا اور ہم لوگ، یہ جو تصوف کے بارے میں لوگوں کی رائے، ہمارے بزرگ ہیں بھائی. یہ تصوف کا ادارہ جن لوگوں نے بنایا وہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم سے کون شخص ہے آ کر جو یہ کہنے کی پوزیشن میں کہ جی آپ ہماری اصطلاح، ہمارے بزرگ ہیں وہ. یعنی امام غزالی ہمارے بزرگ ہیں، شیخ احمد سرندی ہمارے بزرگ ہیں، جتنے تصوف کے سلاسل ہیں ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں، مسلمان بزرگ ہیں، ہماری امت کا ایک بہت ہی زندہ جاویدہ ایک روشن درخشاں ماضی ہے. تو ہم اس اصطلاح کو کیوں ترک کریں؟ ہم تو مزید اصطلاح استعمال کریں گے. مدرسے کی اصطلاح آپ نے کہا مدرسے، تو کل تو دیوبند اٹھ کے کہے گا جی یہ مدرسے کی اصطلاح ہماری، یہ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ یا کلب کا نام استعمال کریں. تو اصطلاحات جو ہیں وہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہوتی ہیں، لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں. اگر لوگوں کو یہ خلط مبحث پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ کی خانقاہ میں کوئی اور بات سکھائی جائے گی اور ہماری خانقاہوں میں کوئی اور بات سکھائی جاتی ہے، تو پہلے خانقاہ کے لفظ کا کاپی رائٹ کلیم ثابت کریں اور اس کے بعد ہم اپنا نام تبدیل کر دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا حسن بھائی، آپ نے ذکر کیا کہ دین کی تعبیر، اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں رہتی ہیں اور آپ نے اس پہ اوبیسلی غامدی صاحب کی پوری فکر ہے، پورا لٹریچر ہے اور آپ سے بہتر کوئی سمجھتا نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ مختصراً اگر آپ بیان کر پائیں کہ دین کی کیا مختلف ایک تعبیر ہے جو آپ لوگوں نے سمجھی اور جو یہاں پہ ہمارے روایتی ہمارے محلے مسجد کے علماء سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، اس میں بنیادی فرق کیا ہے اگر مختصراً؟ جی، امت کے اندر اصل میں دین پر جو غور و فکر کیا ہے ہمارے علماء نے، اس کے 3 بڑے منہاج زیر بحث رہے ہیں. منہاج سے مراد وہ میتھڈالوجی جس کی روشنی میں دین کو سمجھا جاتا ہے. ایک ہے سلفی منہاج، ایک ہے فقی منہاج اور ایک ہے صوفی منہاج. سلفی منہاج کے اندر اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، وہی دین لے کر آئے جو آدم علیہ السلام سے جاری تھا. آپ نے دین کے واحد ماخذ کی حیثیت سے 2 چیزیں دنیا کو دی ہیں، ایک قرآن ایک سنت، اور تیسری چیز آپ کے اپنے علم و عمل کی روایت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا سیرت و سوانح، آپ کی دین کی شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین، یہ ذخیرہ حدیث میں ملتی ہے. اور پھر آپ نے ایک جماعت پیدا کی، اس کی روایت، اس کے آثار ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن میں کانٹینٹ کے لحاظ سے دین بیان ہوا ہے. سلفی تعبیر یہ کہتی ہے کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ میں جو اصل کی حیثیت ہے وہ روایت کو حاصل ہے. وہ جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے اس کی روشنی میں ہم نے سورسز کا مطالعہ کرنا ہے، وہ حدیث کی روشنی میں قرآن پڑھنا ہے. صحیح ہے. دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمارے ہاں فقی منہاج کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کے اندر اصل حیثیت اجماع کو حاصل ہے، جو میجورٹی کہتی ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت کی تشریح ہو، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توضیح ہو، چاہے وہ صحابہ کے آثار کی قرآن و سنت کے ساتھ باہمی تعلق کو تلاش کرنے کی جستجو ہو. ہر جگہ پر اجماع کو دیکھا جائے گا، کنسنسس کیا کہتا ہے، میجورٹی کیا کہتی ہے. تیسرا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمارے صوفیہ حضرات کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی حقیقت اور دین کی جو معرفت ہے وہ تقرب اللہ ہے. تو اللہ کا قرب اور اللہ کا حقیقی مشاہدہ اور مواجہہ یہ مقصود ہے. اس کے لیے انہوں نے پورا کا پورا ایک متبادل فریم ورک ڈیولپ کیا. تو یہ 3 تعبیرات ہیں. انہی 3 تعبیرات کے زیر اثر آپ کو مختلف علماء ملتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی بہت ساری مذہب اسلام کی تشریحات نہیں، یہ 3 ہی تشریحات ہیں. پھر اس کے اندر سے علماء اپنے اپنے اختصاص کی چیزیں پیدا کرتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جنہوں نے ان تعبیرات کو پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری خدمات انجام دیں. کوئی فقہ پر غور و فکر کر رہا ہے، کوئی حدیث کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اصول مرتب کر رہا ہے، لیکن دیکھنے کے لحاظ سے یہ میتھڈالوجی ہے. اس میں ایک چوتھی میتھڈالوجی کا اضافہ ہوا ہے جو دبستان شبلی کے علماء نے کیا ہے. اس کا آغاز شبلی نعمانی سے ہوتا ہے، ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی ہیں. اسی طرح علامہ اقبال وہی بات کر رہے ہیں. اس عہد کے اندر مولانا ابوالعلا صاحب مودودی یہی بات کر رہے ہیں. ہمارے عہد کا ایک بڑا نام مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا وحید الدین خان، خود جاوید احمد غامدی صاحب اس دبستان سے جڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو سورسز آپ کے پاس موجود ہیں ان کو فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، فلسفہ، اس سب کی آمیزش سے علیحدہ کر کے براہ راست سورسز پر غور و فکر کرنا ہے. اور سورسز کی جو
تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, ری لرن کرنا ہے, کریٹیکلی انالائز کرنا ہے, اور اس کی روشنی میں جو ٹولز استعمال کیے جائیں گے وہ یونیورسل ٹولز ہیں جو کسی کلام کو سمجھنے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اس سے فرق کیا واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب کو ہے, اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ان باقی تینوں تھاٹس کے اندر نظر آئیں گی جو یہاں پر نہیں ہیں. یہ 5 چیزیں نہ ہونا اس فکر کو ممتاز کرتا ہے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا کانٹینٹ ہے اس میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے جب آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ آپ زبان کو زبان کے طریقے پر نہ جانیں. زبان نطق ہے, جیسے بولی جاتی ہے, زبان منطق نہیں ہے. تو قرآن مجید ایک زبان کے اندر آیا ہے, زبان الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے, الفاظ کلام کے اندر ڈھلتے ہیں, کلام کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. قرآن مجید ایک مرتب منظم صورتوں کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے, تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے. تو زبان کو زبان کے طریقے پر سمجھنا ہے, منطق کے طریقے پر نہیں سمجھنا. دوسری چیز اس فکر کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ محکمات بالکل متعین ہے اور متشابہات کے در پہ نہیں ہونا. خدا کا وجود, خدا کیسا ہے, جنت, جہنم, یہ سب چیزیں آپ کو تشبیہ کے اسلوب میں سکھائی گئی ہیں. آپ تصوف میں جائیے, خدا کی ذات کا علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء, تو ہم محکمات پہ جاتے ہیں, متشابہات کے در پہ نہیں ہوتے. تیسری چیز یہ ہے کہ علم اور عقل کے مسلمات ہم قرآن مجید سے اخذ نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں بھی ڈالے ہوئے ہیں اور اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ بھی چلے آ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں جو قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا ہے کہ جی بنی اسماعیل کوئی قوم تھی, یہ کہاں بیان ہوا ہے کہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو پیٹرا کا شہر ہے. تو ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ علم اور عقل کے مسلمات کلام میں بیان نہیں ہوتے. چوتھی چیز جو فکری گمراہی کا زینہ اور بنیاد ہے وہ یہ کہ جو اصل ہے اس کو نظر انداز کر کے جو فرع ہے اس کی روشنی میں اصل کا مطالعہ کیا جائے, گویا حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں, قرآن کی روشنی میں تاریخ کو سمجھا جائے گا. حدیث زمانے رسالت کی تاریخ ہے, لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ بیان کی, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے, اس کی روشنی میں ہم قرآن کی تعبیر نہیں کر سکتے. اور پانچویں چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین کے سورسز ہیں وہ قرآن و سنت ہے, اس کے علاوہ کسی سورس کا آپ اضافہ نہیں کر سکتے. آپ کہیں اجماع امت, اس کی روشنی میں ہم دین کا جائزہ لیں گے تو ہمارے نزدیک یہ بدعت ہے. یہ 5 گمراہیاں ہیں, فکری گمراہی کے 5 مراحل ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں, اور یہ 3 منہاج ہیں جن کی جو بنیاد ہے, جن میں جو اصل کی حیثیت جس کو دی جاتی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنی فکر بھی بیان کی اور منہج کو بھی بیان کیا. اس کو مجموعی طور پہ اگر سب کو دیکھیں اور سمجھیں اور سادہ الفاظ میں بیان کریں تو بہت سے لوگ اس پوری فکر کا نچوڑ یہ نکالتے ہیں کہ آپ کے نزدیک دین کا, اللہ کا جو ایک بندے سے تقاضا ہے وہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ایک تزکیہ نفس کے حوالے سے صرف ہے کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کے حوالے سے کام کرے اور اپنے فرائض و عبادات کے اوپر کرے, تو یہ اس کی آخرت کے لیے کافی ہے. اس کے درمیان میں ایک آپ آلٹرنیٹیو آپ کہہ لیں یا پورا نیریٹو یا پوری فکر, وہ ایک اقامت دین کی بھی بیان ہوتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو پوری ریاست کو اور پورے سسٹم کو, پوری اجتماعیت کو جو ہے وہ اسلام کے نظام کے اندر یا اسلام کی شریعت کے اندر ڈھالنا جو ہے بہت ضروری ہے, اور پورے نظم کو اس کے مطابق ڈھالے بغیر ایک انڈیویجول کا بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کے حوالے سے, اقامت دین کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا؟ دیکھیے, جس وقت کوئی بھی نیریٹو ہمارے سامنے آتا ہے, وہ چاہے اقامت دین کا ہو یا چاہے ان لوگوں کا ہو جو مثال کے طور پہ دین کو محدود کرتے ہیں یا دین کی نئی تعبیرات اور توضیحات کرتے ہیں, ہمارا ایک طریقہ ہے, وہ یہ کہ جب بھی آپ دین کے حوالے سے کوئی دعویٰ لے کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم چند طالب علمانہ سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ جو کچھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے سورسز میں کوالیفائی کریں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چیز منتقل ہوئی ہے. جب آپ کہیں گے جی قرآن میں یہ ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے, تو پھر وہی میتھڈالوجی ہے جس کا ہم اطلاق کریں گے. ہم پوچھیں گے آپ سے کہ لفظ کا معنی کیا ہے, لفظ سینٹنس اسٹرکچر میں کیا بنتا ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے آیت کا, پورے دین کا مجموعی مزاج اور 4 کارنرز کیا بنتے ہیں جس کے اندر آپ یہ ہدایت اخذ کر رہے ہیں. تو ہمارے فہم دین کے مطابق قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو دین اصلاً فرد کو مخاطب کرتا ہے. فرد کی ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہیں, ڈفرینٹ نوعیتیں اور حالتیں ہیں, وہ جب تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں تو دین کے احکامات اس سے متعلق ہوتے چلے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک فرد حکمران ہے تو کیا دین نظم اجتماعی کو بھی یا ریاست کو بھی کچھ ہدایت کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں بالکل کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا. نظم اجتماعی اور ریاست سے متعلق بھی, معاشرے سے متعلق بھی دین کی ہدایات ہیں. لوگ عام طور پہ
جس وقت ہم یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ دین اصلاً فرد کو مخاطب کرتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کرتے ہیں کہ گویا یہ دین کے ان ہدایات کا انکار کر رہے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ آپ غامدی صاحب کا آرٹیکل پڑھیں، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، انہوں نے پن پوائنٹ کر کے وہ 10 چیزیں اس میں لکھ دی ہیں کہ یہ نظم اجتماعی سے دین کے تقاضے ہیں، صحیح اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پہ عمل درآمد نہیں کیا تو آپ عند اللہ قیامت کے دن مسئول ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر مسلمان حکمران ہیں، آپ کو حکومت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شریعت کی جو سزائیں آپ نے نافذ کرنی ہیں، تو اگر آپ یہ نہیں کرتے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون، آپ اللہ کی نظر میں کافر و فاسق بن کے اٹھیں گے۔ لیکن ایک عام فرد کی، میں بحیثیت فرد کیا اس چیز کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر رکھتا ہوں کہ میں بھی اٹھوں اور اٹھ کے نظام قائم کروں اور پھر اس کے بعد حدود نافذ کروں، تب اللہ کی شریعت کا تقاضا پورا ہوگا؟ اس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مال ہوگا تو زکوٰۃ عائد ہوگی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مال حاصل کرو اس لیے کہ زکوٰۃ دینی ہے تم نے، تو فرد بحیثیت فرد اللہ کیا مسئول ہے؟ میری حالت اس وقت بیٹے کی ہے تو جو ذمہ داریاں بیٹے کی ہیں اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ کل میں باپ بن جاؤں گا تو میں نے پھر باپ کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے جس کو ہم واضح کرتے ہیں۔ باقی جو اقامت دین کا پورا تصور ہے اس میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ماضی کا جو علم ہے، امت کی جو تراث ہے، اس پہ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی سے اختلاف رکھتی ہے۔ ہمارے دلائل کا تفصیلی مطالعہ لوگ کرنا چاہیں، غامدی صاحب کا مضمون ہے ان کی کتاب میں تعویل کی غلطی، 2 آیات ہیں کل ملا کر جن سے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی استدلال کرتے ہیں۔ ان 2 آیات کو، جو اقامت دین کی آیت ہے اور یکون الدین کلہ للہ والی آیت ہے، ان 2 آیات میں لفظ کیا کہتے ہیں، سیاق کیا ہے، ماضی کا علم اس کو کیسے لیتا ہے، اس کو ہم نے وہاں پر واضح کر دیا ہے۔ باقی اس ملک کے اندر اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کو شریعت پر عمل درآمد کرنا چاہیے ہے، جو ہدایات ان کو اللہ نے دی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے 2 آیات بھی بیان کی ہیں اور آپ نے دعوت غور و فکر بھی دی ہے کہ ہمارے اس فکر کو جو تفصیل سے پڑھنا چاہے وہ اس کو پڑھ لے، اور جو مولانا کو پڑھنا چاہے وہ ان کی بھی قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں اور دیگر اس کو پڑھ لے۔ لیکن 2 آیات کا میں ذکر کی، اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے جس کے اوپر پورا تھیسس بیان کیا جاتا ہے، وہ لیظہرہ علی الدین کلہ والی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں۔ تو اس کے مطابق جب ہم چیزوں کو دیکھیں، اور اس سے پہلے میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپ کی پوری جرنی بھی گزشتہ ہفتے شاید آپ نے حمزہ علی عباسی صاحب کے ساتھ شیئر کی کہ آپ مکمل پہلے ایک دیوبندی بیک گراؤنڈ میں اور اس کے ساتھ ایک روایتی اس کے اندر پھر آپ نے چیزوں کو سمجھا، ایوالو کرتے کرتے آپ پہنچے۔ تو ہم حسن ظن یہ رکھیں گے کہ اگر آئندہ آنے والے کسی دور میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی جو ہے وہ ایوالو کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اقامت دین کی وہ والی تعریف ہی ٹھیک تھی، تو امید ہے کہ آپ شاید وہاں پہ بھی آپ اس کو وہ کر رہے ہیں۔ اور آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں جو آپ ایک انڈیویجول کے کر رہے ہیں کہ کام ہے، تو وہ شخصی آزادی اتنی کم ہو گئی ہوئی ہے آج کے اس ماڈرن دور کے اندر کہ دین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے ذرائع بہت کم ہیں، اور اس کی مخالفتیں یا اس کی بہت سارے جو اس کی جو نافرمانیاں ہیں وہ ہر طرف ہمیں جگہ جگہ جا بجا نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈائکاٹمی نظر آتی ہے۔ جب یہ اقامت دین کے پورے کانسیپٹ سے اگر صرف نظر کر دیں تو وہ جہاد کا بہت بڑا ایلیمنٹ اس ٹائم پہ پیچھے ہو جاتا ہے، اور فلسطین کا مسئلہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ریاست ہی قائم نہیں کر رہی اور اس کے بعد جہاد کا تقاضا ریاست سے کرنا ہے تو ایک بڑا تضاد آپ کے سامنے نہیں آتا؟ جی کافی ساری چیزیں آپ نے ملا دی ہے، میں کوشش کرتا ہوں ان کو مختصر سب پہ کمنٹ کر دوں۔ لیظہرہ علی الدین کلی کی جہاں تک بات ہے، اس پر غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، ہماری ایک سیریز بھی ہے اقامت دین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی خاص سنت ہے، اللہ تعالیٰ نبی بھی بھیجتے ہیں، رسول بھی بھیجتے ہیں۔ جب رسول بھیجتے ہیں تو رسولوں کی ایک خاص سنت ہے، خود مولانا ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ اس کو اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ رسول آ کر کیا کرتا ہے، وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ خدا کا وہ کنکلوسیو آرگومنٹ ہے جو اپنی آڈینس کو دیتا ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا کا وہ معاملہ جو آخرت میں ہونا تھا اس کا ایک ٹریلر، اس کا ایک ریپلیکا دنیا کے پردے پہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، جزیرہ نما عرب کے اندر آپ نے اتمام حجت کیا ہے، وہاں پر موجود جتنے ادیان ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر اب یہ دین غالب آئے گا۔ اسی چیز کو قرآن مجید جا بجا بیان کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پھر اس دین کا انکار کر دیا ان کے بارے میں قرآن نے سزا کا نفاذ کیا ہے، کہا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اب یہ مار دیے جائیں گے، زمین کے پیٹ سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کی گردنیں اڑا دوں اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔
اور فرمایا گیا ہے کہ جعل اللہ رزق تحت ظل رمحی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تلواروں کے سائے میں رزق رکھ دیا ہے، وجعل الصغار علی من خالف امری، ان لوگوں کے لیے ذلت اور محکومی ہے اور ضلالت ہے، کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی شبہات اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا، حشر معہم، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب رسول آ جاتے ہیں تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، اس لیے کہ رسول آنے کے بعد حجت تمام کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، جو لوگ طالب علمانہ انداز میں چیزوں کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس کو سمجھیں پہلے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کوئی صاحب علم اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا جی میں آج اقامت دین کو نہیں۔ خود جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے استاد مکرم، ان کی مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی آغوش فکر میں انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، جماعت اسلامی کا وہ حصہ رہے ہیں، اسی تنظیم اسی تحریک کے اندر جوانی گھلائی ہے، انہی نقطہ نظر کا ابلاغ کیا ہے دنیا بھر میں۔ تو وہ لوگ اگر اٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو پہلے ان کی بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی فکری استدلالی انداز میں سمجھیں۔ تو ان آیات کے بارے میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، تفصیل اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اگلی بات کی کہ جو فرد کو بحیثیت فرد اللہ کی ہدایات دی گئی ہیں، اگر وہ ان پر عمل درآمد نہیں کر پا رہا تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، شریعت اور دین کے معاملے میں آپ پر آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ آپ کو اگر یہ لگتا ہے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ اور کلیم کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، کرم ہے، احسان انعام ہے کہ آج کے دور میں آپ دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ جن تصورات پر آپ کہتے ہیں عمل درآمد نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے مذمومہ تصورات ہیں جو آپ دین کے نام پر دنیا میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا میں امریکہ میں رہتا ہوں، وہاں پر مولانا کی اصطلاح مستعار طاغوت کا نظام ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے دین اسلام کی جس پر میں عمل درآمد نہ کر سکوں۔ آپ مجھے بتائیے طاغوت کو کیا مطلب لیں گے آپ اس سوال کو اٹھاتے ہوئے؟ طاغوت تو قرآن مجید میں شیطان کے مترادف استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اور رحمان کھڑا ہوا ہے، اس کی آواز ہے، دوسری طرف شیطان کے مترادف کے طور پہ طاغوت کا لفظ ہے۔ بہت سارے چیلنجز بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے اوبیسلی اس دیس میں رہتے ہوئے، ہر جگہ پہ چیلنجز آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے لیے دین پر عمل درآمد میں کیا مشکل ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، کیا مشکل ہے دین پر عمل درآمد؟ میرے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ جو اسلام کا پورا ایک معاشی نظام ہے وہ ایک سود پہ وہاں پہ مبنی ہے، اور بینکوں میں جہاں پہ اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے وہاں سے لے کے پھر تعلیمی اداروں میں اور بہت سی معاشرت میں اور بہت سی چیزوں کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں اگر شریعت نافذ ہوگی تو شاید اوبیسلی آسانی سے ہم کر پائیں گے۔ بہت اچھی بات کی، یہ اطلاقی مثال بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ بڑے سے بڑے فلسفے، بڑے سے بڑے نظریوں کو نا اطلاق میں لا کے کھرا کھوٹا واضح کر دیتے ہیں۔ بالکل طالب علم انداز میں بہت کروں گا، آپ کو کچھ اور لگے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، سود کی مثال دی۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کو بفرض محال میں مان لیتا ہوں، اگرچہ سود کسے کہتے ہیں، اس وقت جو موجودہ معاشی نظام ہے وہ کیا اصلاً سود پہ کھڑا ہوا ہے، اور سود کی جو کلاسیکل تعریف کی جاتی ہے اور اس کا ماڈرن بینکنگ سسٹم کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے، اس سب بحث سے قطع نظر کر کے میں 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کا تصور سود ہے، آپ کو لگتا ہے معاشرے کے اندر وہ موجود ہے اور آپ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، آپ کو کس نے روکا ہے اس کام سے؟ آپ جدوجہد کریں، آپ اس کے لیے حکومت بنانا چاہتے ہیں، تنظیم بنانا چاہتے ہیں، جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اس سے کسی نے روکا؟ یہی تو کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین کی بنیاد ہے، یہ مجھ پر بھی فرض ہے، یہ ایک ریڈی والے پہ بھی فرض ہے کہ وہ اٹھے اور اس نظام کو تبدیل کر دے۔ دین کے بہت سارے احکامات ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، خود خدا نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ دین کی بنیادی چیزوں پہ آپ عمل درآمد نہ کر سکیں، تو اس کا بھی شریعت نے حل بتایا ہے کہ بھئی آپ نہیں عمل درآمد کر سکتے تو آپ متبادل کی طرف جاتے ہیں، اور متبادل کی طرف نہیں جا سکتے اور حرمتوں کا ارتکاب آپ کو کرنا پڑتا ہے تو مجبوری میں اس کی بھی اجازت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، مجبوری میں اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا اسلام کا معاشی نظام، یہ کیا ہوتا ہے بھائی اسلام کا معاشی نظام؟ اسلام نے، میں اپنی رائے بیان کر دیتا ہوں، اس پہ متبادل بیانیے موجود ہیں، لوگ دنیا میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام نے پرنسپلز دیے ہیں، پروٹوکولز دیے ہیں، پیرامیٹرز دیے ہیں، اور شریعت ان معاملات میں فیصلہ کرتی ہے جہاں 2 آراء موجود ہوتی ہیں، تو اسلام نے اصول دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ الْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور ایک ایسا مسئلہ جو محتمل الوجود تھا، کتنے ہی مسائل ہیں معیشت کے جو متفق علیہ، اسلام نے ان پہ گفتگو ہی نہیں کی، کوئی بات ہی نہیں کی۔ یہ سود کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا اس میں 2 آراء ہو سکتی تھی، اس پہ دین نے آ کر ایک ورڈکٹ دیا ہے آپ کو،
اور ایک ورڈکٹ جب دے دیا ہے تو اس کے بعد سود ممنوع ہے. لیکن سود کہتے کسے ہیں؟ موجودہ بینکنگ سسٹم سودی کام کر رہا ہے, وہاں پر فائنینسنگ کا کام ہوتا ہے. اصل ہماری بڑی لمبی ایک سیریز ہے, جو لوگ ہمارا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں سود کیا ہے کے عنوان سے 23 اعتراضات سیریز ہے, ہم نے اس میں ان چیزوں کو جی ہاں ڈسکس بالکل. کیا اس ہے. مختصر وقت کے اندر ہم ٹچ اپ سے کر کے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ حاشیے بتا رہے ہیں کہ آپ تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں سے آپ پڑھ لیں جا کے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں کم از کم جد و جہد کی اجازت دی کہ آپ اس کے لیے, اس نظام کے لیے اسٹرگل کریں, جد و جہد کریں, اور وہ بڑا ضروری ہے. کس نے روکا؟ اور بس اس کو فریضے کا نام نہ دیں, اس لیے کہ جب آپ فریضے کا نام دیں گے تو ہم طالب علم آ جائیں گے آپ کی خدمت میں پوچھنے کے لیے کہاں بیان ہوا ہے, تو آپ کہیں گے آیت میں بیان ہوا ہے, تو پھر اقامت پہ بات ہوگی, پھر اس آیت پہ بات ہوگی, تو وہاں پر تو اختلاف ہوگا. بالکل بات ہونی چاہیے, اور بات کرنے کے لیے یہاں پر ہیں. اور بالکل فریضے کا چلیں, آپ وہ والا ٹائٹل اگر ہٹا بھی دیں, تو ہم اسٹرگل جیسے اس میں کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اسٹرگل تو اسی نظام کے لیے ہی ہے جس کے اندر ہم ایک اجتماعی نظام قائم کریں, اور اس کے تحت پھر یہ والی چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں. آپ نے خیر درمیان میں ذکر کر دیا, آپ کو اس وقت ڈاؤٹ ہے کہ پاکستان میں سودی نظام ہے یا نہیں؟ یہ جو ہماری وفاقی شرعی عدالت نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا, اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے مذاکرات کے اندر بھی اس شک کو اب شامل کیا, یہ جو 2028 میں چیز ختم ہونی ہے وہ ہے ہی نہیں آپ کے خیال میں ابھی؟ جی میرے لحاظ سے جو اس وقت ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے وہ اصلاً سود کے اوپر نہیں کھڑا ہوا. اس کا آغاز اگرچہ اسی طریقے سے ہوا تھا, لیکن اس وقت بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ فائنینسنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور بزنس لونز وہ دیتے ہیں جس کو ان کی ٹرمینالوجی میں لون کہا جاتا ہے, ان کی ٹرمینالوجی میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے. ہم حقیقت پر معاملے کو معمول کرتے ہیں. حقیقت اس وقت یہ ہے کہ سود کہتے کیسے ہیں, یعنی ہماری نظر میں سود کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرض جو آپ نے بغرض ضرورت لیا ہے اور اس پر متعین منافع آپ طلب کرتے ہیں, یہ دین نے ممنوع قرار دیا. کیوں ممنوع قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے اپنی بہن کی شادی کے لیے, اپنی والدہ کے آپریشن کے لیے, میری مجبوری ہے. دین یہ کہتا ہے کہ یہ قرض جو دیا ہے تم نے, یہ نیکی اور تبرع کا عمل تھا. اب میں نے وہ پیسہ کنزیوم کر لیا, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ پیسہ پیدا کرو اور پھر اس پہ زائد کا مطالبہ کرنے کہ وہ بھی میں آپ کو ادا کروں, یہ میرے ساتھ ظلم ہے. اس وجہ سے دین نے سود کو ممنوع قرار دیا. لیکن آج ایک انڈسٹریلسٹ, ایک انویسٹر, ایک بینکر وہ جاتا ہے اور جا کر بڑے بڑے وینچر کیپٹلسٹ سے بلینز آف روپیز لیتا ہے, جی میں نے کاروبار کرنا ہے, وہ ضرورت کے تحت کر رہا ہے. تو یہ حقیقت کے اعتبار سے دنیا میں یہ چیز تبدیل ہو گئی ہے. یہ اصلاً فائنینسنگ کا عمل ہے جو ہو رہا ہے, تو اس پر سود کا اطلاق سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف مولوی حضرات اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ حقیقت کے طور پہ معاملے کو دیکھیں, اور دوسری طرف جو ہمارا کلاسیکل بینکنگ سسٹم ہے وہ جن اصطلاحات کو وجود پذیر کر چکا ہے ان سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. ورنہ حقیقت کے اندر آپ اور بینک مل کے کاروبار کر رہے ہیں. بینک کو آپ پیسے دیتے ہیں, وہ بینک مثلا آپ کے پیسے کو لے کر اس کے بعد کہ اس کو خیرات کرتا ہے, بھائی بزنس کرتا ہے اس سے, اور اس سے پیسہ کماتا ہے. تو میں پروفٹ شیئرنگ میں شریک ہوتا ہوں, اور میں جب بینک کے پاس جاتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے تو وہ میرے کاروبار میں فائنینسنگ کرتا ہے. تو یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے, اور اس پر صرف ہم نہیں, مصر کے علماء, شام کے علماء, سعودی عرب کے علماء, ملیشیا کے علماء, انہوں نے بہت کام کیا. خود آپ کے جو اسلامک بینکنگ کی پوری کی پوری ایک روایت نظر آتی ہے وہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھی ہے. کچھ اصطلاحات تبدیل کی ہیں, کچھ کانسیپٹ سمجھائیں. تو حقیقت کے اعتبار سے میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے یہ سود پہ کھڑا ہے. جو صرفی قرضے ہیں, میں نے پچھلے دنوں تحقیق کی امریکہ کے بینکنگ سسٹم پہ, جو پرسنل لونز ہوتے ہیں ان کی تعداد 5% بھی نہیں ہے. آپ جائیں کسی بینک کے پاس اور ان سے کہیں جی مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے, کوئی دے گا بینک آپ کو؟ وہ آپ سے کہے گا بزنس پلان لے کر آؤ, کام کیا کرتے ہو, تمہارے بزنس پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے. باقی آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, اعلان کرنا چاہتے ہیں, جو چاہیں کریں, دنیا اپنے طریقے سے. آپ نے بہت سارے ممالک کا نام لیا کہ وہاں کے علماء, لیکن پاکستان کا آپ سے نام لیا کہ پاکستان کے تو تمام تر علماء وفاقی شرعی عدالت کے اندر جو ہے وہ مقدمہ لے کر گئے ہوئے تھے, اس کی فتح کا جشن منایا. خیر آپ نے موقف بیان کر دیا ہے, بہت سے لوگوں نے سن لیا ہوگا, فیصلہ لوگ خود کریں گے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ کے وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے. فلسطین کے مسئلے کا خیر ذکر کیا تھا کہ اگر آبویسلی اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ امت کا مسئلہ فلسطین ہی کے اوپر ہے. اس کے اوپر شاید اتفاق سے یا شاید ویسے ہی میں نے کوئی ویڈیو یا کوئی چیز آپ کی طرف سے موقف شاید ابھی بیان ہوا نہیں ہے یا ابھی ہونا ہے. اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جہاد جو ہے وہ, جہاد تو فرض ہے, پہلے اس کی وضاحت کرتے ہیں, ابھی اپنے فریضہ ہے اس کو کہا کہ اس کو فرض نہ کریں. جہاد کے بارے میں قرآن مجید نے بات بتا دی ہے کہ ظلم اور عدوان جس وقت ہوگا اس وقت آپ نے جہاد کرنا ہے. اس کی بعد شرائط ہیں, آپ جہاد کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ریاست اس کا اعلان کرے گی, لیکن وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا. فلسطین میں ظلم تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, ظلم تو ہو رہا ہے نا وہاں پہ. ظلم فلسطین میں بھی ہو رہا ہے, ظلم افغانستان میں بھی ہو رہا ہے. میرے نزدیک تو ظلم دنیا کے بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے. ظلم تو ہو رہا ہے. مسئلہ فلسطین کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ خطہ ارض تھا, وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کسی دوسری ریاست نے آ کے یک جارحیت کر دی, اب یہ بحث پیدا ہوگی کہ ہمیں جہاد کرنا ہے. تو جہاد تو کر رہے ہیں وہ,
جہاد تو کر رہے ہیں، مطلب میرے فتوے کے منتظر تو نہیں ہیں وہاں کے لوگ کہ میں کہوں گا تو اس کے بعد جہاد تو لوگ کر رہے ہیں، جہاد نتیجہ خیز نہیں ہوا اب تک. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اٹھ کے جہاد کرے تو نتیجہ خیز ہو جائے گی؟ تو جو کچھ اس وقت ایک قوم کے ساتھ ہوا ہے وہی پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ جس خدائی سنت اور قانون کا اطلاق وہاں پر یہ ہماری ایزمپشن ہو سکتی ہے، مطلب یہ خیال ہو سکتا ہے، یہ کوئی مطلب کوئی متعین یا قطعی چیز تو نہیں ہے کہ پوری امت کے ساتھ ہوگا. ابھی تو ہم نے کر کے دیکھا نہیں ہے، یہ تو ایزمپشن یا ایک مطلب ایک ڈیفینسونیس آپ کہہ سکتے ہیں پہلے سے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کر کے دیکھ لیں اگر ہم، تو وہ کوئی اصول کے تحت بات بیان کرے گا نا، اس میں کیا چیز ہوگی؟ جو کچھ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو مار پڑ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے طاقت کا توازن ہوگا میرے بھائی. یعنی کوئی آپ پہلے تو یہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ سارے ملک اٹھیں، 50 ملک اٹھیں، کیوں اٹھیں 50 ملک؟ یعنی آپ کی خواہش پہ اٹھیں گے 50 ملک؟ وہ 50 ملک دنیا میں موجود ہیں، عالمی قوتوں کی دنیا میں حکومت ہے، ان لوگوں نے لکیریں کھینچ کے یہ 50 ملک بنائے ہیں، وہ ملک معاشی اعتبار سے ان عالمی قوتوں پر منحصر ہیں. یہ ہوتا کہاں ہے دنیا میں یہ خواہشات، یہ زمشن کہ مثال کے طور پہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ میں یہ خواہش اور دعا کروں کہ عالمی قوتیں مسلمان ہو جائیں کل اور پھر مجھے مسئلہ فلسطین حل کر کے دے دیں. نہیں ہوگی نا، ہوئی نہیں آج تک. ہم نے 60-70 سال ایک کام کر کے دیکھ لیا، نہیں نتیجہ خیز ہوا، تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سیاسی تنازع ہے، سیاسی تنازع کو حقیقت کی زمین پہ کھڑے ہو کر سلجھاؤ. اگر آئیڈیلسٹ سچویشن میں آپ سلجھانے کی کوشش کرو گے جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا. یہ جہاد کی فرضیت اور عدم فرضیت کی بحث ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے وہاں پر بھی 2 مواقف موجود ہیں، یعنی فلسطین کے اندر بھی دونوں مواقف موجود ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا ہم نے اسلحہ اٹھا کے آزادی حاصل کرنی ہے، ان کا جو انجام اس وقت ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی تھے. جو انجام اس وقت ہوا ہے اس مسلح قیادت کا وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو کچھ بچی کچی طاقت ہے وہ بھی اسی طرح خاتمے کی طرف جا رہی ہے. دوسرا نیریٹو سیاسی لوگوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خطہ ارض ہے، اس خطہ ارض کے بارے میں ایک تنازع پیدا ہوا ہے، عالمی قوتوں نے وہاں پر ایک ریاست کو وجود پذیر کیا ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. تو اب معاملہ آئیڈیلسٹ سچویشن کے تحت کرنا ہے یا پریکٹیکل سچویشن کے تحت کرنا ہے؟ تو خود ان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ 2 اسٹیٹ کا سلوشن لے کر آئی، اس پر گفتگو ہوئی، نہ اسرائیل اس سے آگے بڑھ کے مان سکا، نہ مسلمانوں نے کوئی حکمت اور کسی بصیرت کا مظاہرہ کیا. اس کا ایک نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ نہ یوں ہے کہ جی ایک دن کسی خطے پہ حملہ ہوا اور اب امت مسلمہ کا ضمیر نہیں جاگ رہا. 70-80 سال اس تنازع کو گزر گئے، 70-80 سال لڑتے بھڑتے ہوئے گزر گئے، یہ نتیجہ آپ کے سامنے آیا. تو ہم لوگ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں، پھر میں کہوں گا تفصیل سے موقف جاننا چاہتے ہیں، غامدی صاحب کی مسئلہ فلسطین پہ کوئی 20-30 گھنٹوں پہ مشتمل سیریز ہے، اس میں پورے مسئلے کا ابتدا سے اب تک ہم نے تجزیہ کیا ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے، یہ لوگ جہاد کے مخالفین ہیں، یہ لوگ نہیں چاہتے مسلمانوں. کون نہیں چاہتا بھائی؟ مطلب آپ کے خیال میں ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ بچے جو وہاں پر مر رہے ہیں، جو خطہ ہے ان کو. ہم جس چیز کے بارے میں توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑ بھڑ کر دیکھ لیا تم نے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے نکالا جاتا ہے، اور یہ چیز کہ جی 2 ریاستیں وہاں نہیں بن سکتی، نہ قرآن مجید میں اس کی کوئی مخالفت آئی ہے، نہ علمی فکری لحاظ سے کوئی چیز خلاف عقل ہے. آپ یہ دیکھیں گے، میں یہ دعویٰ آج سے چند سالوں پہلے سے کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ 2 اسٹیٹ ہونی چاہیے ہیں. یہ آخر میں فلسطینیوں کا واحد مطالبہ بن جائے گا، اور اس وقت ان لوگوں کو جو مرنے مارنے پر آمادہ کر رہے تھے ان کو اس زمین پہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کہ اس لیے کہ ایک قوم کو آپ نے جاہریت پہ ابھارا، اور طاقت کا توازن آپ دیکھیں. یعنی ہم کبھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، خود قرآن مجید نے بتایا ہے، پیغمبر کھڑا ہوا ہے، حکومت الہیہ ہے، اور خدا کی مائیت کا ظہور ہو رہا ہے. اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جہاد کرو گے تو اپنی طاقت کا توازن دیکھو. تو طاقت کا توازن اس وقت کیا ہے؟ عالمی قوتیں ایک ریاست کو وجود پذیر کر چکی ہیں، سیاسی تنازع ہے اپنی ذات کے اندر. ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی جو فروٹفل نہیں ہوئی، تو ہم لوگ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اور اس خطہ ارض کو اور دوسرے خطہ ارض کو جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کو تسلیم کریں. فلسطینی اس وقت اپنی تعمیر پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ جو ان کی نسلیں ہم نے 3 برباد کی ہیں وہ آگے بھی برباد ہوتی رہیں. صحیح ہے. اس موضوع کے اوپر آپ کا ایک موقف سامنے آ گیا، ابھی تک میں نے موقف نہیں سنا تھا. خیر اس کے اوپر عدم اتفاق کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اس ٹیبل کے اوپر اس ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 2 اسٹیٹ کی بات جو ہے وہ اس وقت اسرائیل بھی خیر نہیں کر رہا، اور وہ اس وقت بھی کرے گا بھی نہیں. اوبیسلی اس کے توسیعی پسندانہ قسم کے عزائم ہیں. اگر آپ گریٹر اسرائیل کا پورا وہ دیکھیں تو وہ تو پتہ نہیں کہاں تک آ جائے. تو ہمیں تو فلسطینیوں کا مرہون منت یا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اس کو وہاں تک محدود کر کے اور انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. تو خیر ہماری اس کے اوپر یہ رائے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں. ویسے ایک صرف چیز کا اضافہ کر دوں کہ جو اسرائیل کا نقطہ نظر ہے اس سے زیادہ گہرا نقطہ نظر ہمارا ہے،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں حق و حکومت صرف مسلمانوں کو حاصل ہے. غیر مسلم ہمارے باج گزار بن کے رہیں گے. اور جس وقت نہیں ہمیں یہاں پر تو سر یہاں پر تو ویسا موقع یہاں پر تو ویسے صورتحال نہیں ہے نا. یہاں پر اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا کہ وہ غاصب اور قابض تو وہ ہیں. یہ تو ٹھیک ہے. اس وقت قبلہ اول تو ہمارا ہے. نہیں, اس پر بحث ہوگی, اس پر بات چیت ہوگی کہ یہ جو مقدس مقام ہے کہ اس کی کوئی دینی سگنیفیکنس اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا, اس پر ہمارا ایک نقطہ نظر ہے. لیکن میں صرف یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا, ہر عالمی قوت, ہر طاقت اپنی ایکسپینشن چاہتی ہے. کچھ سیاسی بنیادوں پر چاہتی ہے, ہم مسلمان دینی بنیادوں پہ نظر رکھتے ہیں. آپ تو خود پڑھے لکھے آدمی ہیں, مولانا ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کا لٹریچر, یہ جو پوری کی پوری غلبہ دین کی تحریک ہے, تو اسرائیل کا موقف تو بیان کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ جی مظلوم فلسطینی وہاں. ہم لوگ جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم نے حکومت کرنی ہے اور غیر مسلموں کو حق حکومت حاصل نہیں ہے اور صالحین کے ذریعے دنیا پر حکومت اور اقتدار قائم ہوگا, تو یہ موقف بھی ساتھ بیان کریں کہ یہ ہماری بھی آرزو ہے بھائی, یہ ہمارا بھی نیریٹو ہے. اگر اسرائیل کا یہ نیریٹو ہے کہ یہودیوں کی ایکسپینشن ہونی چاہیے ہے, ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں. لیکن ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی مظلوم قوم کے اوپر چڑھائی تو نہیں نہ کی. طاقت نہیں ملی نا, طاقت نہیں ملی. آپ کیا نہیں سنتے ہیں جمعے کے خطبات میں ہمیں موقع ملا تو لال قلعے کے اوپر ہم جھنڈا لہرائیں گے. آپ نے افغانستان کے اندر نہیں دیکھا ہم نے کیا مظلوم, مطلب آپ کے خیال میں 9/11 کے اندر جو 5000 لوگ مرے وہ مظلوم مفروضوں میں بنی چیزیں نا. ابھی تو جو چیز ہمارے سامنے ہے, ہمارے سامنے القاعدہ نہیں ہے, ہمارے سامنے ISIS نہیں, ہمارے سامنے طالبان نہیں. ہمارے اس ملک کے اندر 70,000 بے گناہوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا. گلی محلوں میں, چوک چوراہوں پہ, دیواروں اور بازاروں میں بم دھماکے کیے ان لوگوں نے جو نفاذ شریعت یہاں پہ چاہتے تھے. اس ہمارے پڑوس کے ملک سے نکلے. تو یہ نیریٹو ہم بھی رکھتے ہیں اور ہمارے نیریٹو کے مظاہر پوری دنیا میں سامنے. ہمارے سر اسی پڑوس کے ممالک میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں اور بحثیں وہ غلط ثابت ہو گئی. انہوں نے ایک سپر پاور کو بہرحال یہاں سے تمام تر وسائل نہ ہونے کے باوجود شکست سے دوچار کیا. تو بہت ساری جو تھیسز بہت ساری چیزیں جو ہیں سر وہ تو پھر آپ پیچھے چلتے چلے جائیں. اس لیے کہ آپ نے اس پر حملہ کیا تھا, یعنی ہم بھی جاریت وہ تو سر کیا تھا, لیکن اس کا جس طریقے سے اینڈ ہوا تو وہ جو آپ کی ہے کہ پہلے آپ طاقت میں اور وسائل میں برابر آئیں, وہ والا نظریہ تو یہاں پر پھر صحیح ثابت نہیں نہ ہوا. افغانستان کے اندر ایک کمزور نے ایک طاقتور کو شکست دی وسائل نہ ہونے کے باوجود. کبھی موقع ملے تو دوحہ معاہدہ پڑھیے گا, اس سے اندازہ ہوگا کہ شکست کس نے دی, فتح کس نے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اور بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھنے کے لیے دی ہیں, انشاءاللہ ہم ہوم ورک دے کے جا رہے ہیں, ہم ہوم ورک کریں گے انشاءاللہ. آگے تھوڑا سا چلتے ہیں سر, تزکیہ نفس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. میں چونکہ آپ کو بتایا کہ یوتھ سے کافی انٹریکشن بھی ہوتا ہے اور تزکیہ نفس کی بہت ضرورت بھی ہوتی ہے. آپ کے مطابق تزکیہ نفس کے سب سے بڑے ذرائع, یہ رہنمائی کے لیے اگین پوچھ رہا ہوں, طالب علمانہ سوال یہ, تزکیہ نفس کے سب سے بڑے ذرائع ہمیں کیا میسر ہیں جس کے ذریعے سے ہم تزکیہ نفس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, تزکیہ جو ہے یہ دین کا مقصد ہے. ہمارے دین کی جو اصل ہے, حقیقت ہے, وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم بندے ہیں, خدا کے غلام ہیں. ایک عالم کا پروردگار ہے, ہمارا پالنہار, وہ منعم حقیقی ہے, وہ مالک ہے, اس سے ہم نے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے. یہ مراسم عبودیت اسی کا ایک ظہور ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم جھکتے ہیں, جتنی بھی عبادات ہیں. دین کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. 3 پہلوؤں سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے. آپ نے اپنے اخلاق کی پیوریفیکیشن کرنی, تطہیر اخلاق. پھر اس کے بعد آپ کھاتے پیتے ہیں تو خورونوش کا تزکیہ ہونا ہے, اس میں پاکیزگی کی طرف آپ نے جانا ہے. طیبات کھانے ہیں, خبائث سے بچنا ہے. اور تیسرا آپ کا ایک خارجی وجود ہے, آپ کا ایک جسم ہے, اس کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے. یہ پیوریفیکیشن کا عمل ہوگا کیسے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے پیغمبر بھیجے تو پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ خدا کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, اور ان آیتوں کے اندر 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں, ایک کتاب, ایک حکمت, ایمان و اخلاق کی باتیں اور قانون شریعت کی باتیں, اس کی دعوت دیتے ہیں. جب وہ دیتے ہیں اور دین کی اس دعوت کو میں قبول کرتا ہوں تو مجھے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. جو بھی دین کی ہدایات ہیں, وہ چاہے میری معیشت سے متعلق ہو, معاشرت سے متعلق ہوں, وہ کسی مرد و زن کے اختلاط سے متعلق ہو, کسی بھی طریقے سے میں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. جب میں عمل درآمد کروں گا تو اس کے نتیجے میں تزکیہ نفس ہوگا. تزکیہ نفس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی میتھڈالوجی اٹھا کر لائیں اور مجھے کہیں کہ آپ یہ کام کریں گے. تزکیہ دین پر عمل کا نتیجہ ہے. تو جو دین کا کانٹینٹ ہمارے پاس موجود ہے, قرآن و سنت کے اندر آ گیا ہے, اس کو میں نے اپنانا ہے. جب میں اپناؤں گا تو اس کے نتیجے کے طور پہ تزکیہ نفس ہوگا. صحیح ہے. اور سر موت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, تزکیہ نفس کے حوالے سے کتنی بڑی ایک حقیقت ہے. موت تو اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے, ہمارے دین کی بنیاد اصل میں. سر میں سوال کمپلیٹ کر لوں. اور آپ کے نزدیک جو زندگی بعد موت ہے, اور بہت سے لوگ اس پہ میں نے پہلے بھی کئی اسکالر سے سوال کیا اور بوجود یہ سوال کیا, جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, کیا موت کے بعد, مرنے کے بعد ہماری دوبارہ کبھی ان سے ملاقات ہو پائے؟ یہ 2 شاید الگ الگ سوال ہیں. جی دیکھیے, ہمارا دین اصل میں اسی سب سے بڑے سوال کا جواب دیتا ہے. انسان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج موت ہے. ہم سب دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں.
جاتے ہیں. تو ہماری موت کے بعد کیا ہوگا؟ مذہب اس چیز کا جواب دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ موت تمہاری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ تمہاری حقیقی زندگی کی ابتدا ہے. بحیثیت مسلمان میں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں بھیجنے سے پہلے تمہارے ابو الآبا سے اور اس کی پشت سے میں نے تمام کی تمام ارواح کو نکال کے مکالمہ کیا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے. تو میری فطرت کے اندر یہ شعور خدا نے رکھا ہے. یہ خالق کے ہونے کا شعور ہے, یہ نیکی بدی کا شعور ہے. اس کے بعد انبیاء کی دعوت آتی ہے جو خدا کے فرستادہ, خدا کے منتخب, خدا کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. وہ خدا کی دعوت مجھ تک پہنچاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ دنیا تمہارے خیر و شر کا امتحان ہے, جن معاملوں میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے شریعت دیتے ہیں اور آخرت کی یاد دہانی کراتے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں کہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے, یہ بیرائی کا غلہ نہیں ہے, یہ قرآن کی ریلر نہیں ہے, بلکہ یہ ایک دارالامتحان ہے. تو اس دارالامتحان میں جب میں اپنا پرچہ پورا کر لیتا ہوں تو اصل میں ایک فیز سے دوسرے فیز میں جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جنت کی ابدی شہریت کے لیے کچھ نفوس قدسیہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں. تو تمہارا عمل ہے اس دنیا میں جس کے بعد جب تم مرتے ہو تمہارا خاتمہ نہیں ہوتا, حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. تو ہم سب جس وقت دنیا سے رخصت ہوں گے تو اصل میں اس حقیقی جاویدہ زندگی کی طرف جا رہے ہوں گے. تو ہم لوگ ہوں, ہمارے بڑے ہوں, ان سب سے ہماری انشاءاللہ آخرت میں ملاقات ہوگی. باقی یہ بات کہ جب ہم مر جاتے ہیں قبروں کے اندر کیا, یہ سب متشابہات, اور ہمارے دین نے بتا دیا ہے جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا اس کے بارے میں زبان نہ کھولو. صحیح ہے, اس کے بارے میں زبان نہ کھولو, زیادہ تبصرہ نہ کرو. سر آپ اپنے یوتھ کا میں نے ذکر کیا کہ اس سے رابطہ رہتا ہے, آپ کا بھی رابطہ رہتا ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں یونیورسٹی بھی گئے ہوئے تھے. پاکستانی یوتھ کے اگر آپ اس وقت ٹرینڈ کو دیکھیں یا اس کو فالو کریں, آپ کو ان سے امید ہے, آپ ہماری یوتھ کو کس طرح انالائز کریں گے, اسپیشلی جین زی آگے آ رہی ہے, اس سے آپ کس حد تک ہوپ فل ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جین زی ہے یہ اصل میں ہماری جو پچھلی نسل تھی ان کے کچھ اعمال اور ان کے کچھ افکار کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنی نسل کو اپنی تہذیب, اپنا کلچر, اپنی زبان, اپنے مذہبی آدرش یہ منتقل نہیں کیے. یہ پچھلی نسل کی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ زبان جو ہوتی ہے نا میرے بھائی, وہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہوتی. زبان اصل میں آپ کی جو تاریخ ہے, آپ کی جو اقدار ہیں, آپ کا جو ویلیو سسٹم ہے, آپ کا جو ورلڈ ویو ہے, اس کو آگے منتقل کرتی ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر مغربی تہذیب کا غلبہ ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ سوسائٹیز دنیا میں کام کر رہی ہیں اور مغربی تہذیب اصل میں اسلامی تہذیب کے مقابلے میں کھڑی ہے, اس لیے کہ اسلامی تہذیب میں ابدیت اور جھکنا اور بندہ ہونا اصل کوالٹی ہے, اور مغربی تہذیب میں انسان, ہیومنزم, فریڈم, لبرٹی یہ اصل اقدار ہیں. تو یہ دونوں بالکل متضاد اصل اور بنیاد اور سر رشتے رکھتے ہیں. تو وہ تہذیب ہے جس نے اپنی زبان کے ذریعے, اپنے کلچر, اپنے نظریے, اپنے ورلڈ ویو کو ہماری نسلوں کو منتقل کیا ہے. اور ہم لوگوں نے جو سب سے بڑی کوتاہی کی وہ اپنی زبان کو لوگ اس نئی نسل سے محروم کیا. جب زبان گئی تو جو اعلیٰ اذہان ہیں, جو اعلیٰ اقدار ہیں, ان سے ان کا رشتہ کٹ گیا, تاریخ سے رشتہ کٹ گیا. تو اس وقت جو آپ کو جین زی نظر آتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بکٹوٹ گھوڑ, یہ اصل میں ایک اور تہذیب کے پروردہ ہیں اور اس تہذیب نے ان پہ محنت کی ہے. تو مجھے آپ نے فرمایا کہ اس قوم سے کیا توقع اور اس کے نوجوانوں سے, ہمیں تو جہاں موقع ملتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان سکھاؤ ان کو. ان کو اردو سکھاؤ گے تو دین بچے گا ان کا, ان کو اردو سکھاؤ گے تو تمہاری اسلامی تہذیب بچے گی. اس لیے کہ اس تہذیب کو بچانے کا کام بڑے اذہان نے کرنا ہے, مولانا مودودی نے کرنا ہے. اس کو بچانے کا کام مولانا ابوالکلام آزاد نے کرنا ہے, اس کو بچانے کا علامہ اقبال نے وہ اذہان ہیں جو تہذیب کے چیلنجز کا جواب دیتے ہیں, وہ اذہان ہیں جو ان نسلوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارے تو رول ماڈل ہی نہیں ہے. فی الحال تو سارے اذہان کی تربیت نیٹ فلکس سے ہو رہی ہے, اس پہ ہمارے بچے تو جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے اسلاف کون ہیں. تو جب وہ جانتے نہیں ہیں تو پھر ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ ان کے ذہن میں بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور چھوٹے لوگ ان سوالوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسی. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہوگا یہ پنجاب کالج والا جو پورا واقعہ, وہ ایک ڈپکشن تھی بہت ایک چھوٹے سے واقعے نے. یہ ہمارے بھی بیٹھے ہیں ہمارے دوست, انہوں نے کہا اس پورے واقعے میں اس کا ہونا نہ ہونا ایک بڑی وہ نہیں ہے. یوتھ کے مجموعی رجحانات جو ہے نا وہ دیکھنے کے اندر آتے ہیں. ایک فیک نیوز کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ ہنگامہ میں کھڑا کیا گیا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ مکمل طور کے اوپر یک طرفہ اور بالکل سطحی علم کی بنیاد کے اوپر اپنی حتمی رائے قائم کیے ہوئے ہے.
اور ان کے محبوب لیڈر کی شان میں کوئی گستاخی کر دے, چاہے وہ کرکٹر ہے, چاہے وہ مذہبی رہنما ہے, چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, اگلے دن سے وہ ہیرو زیرو بن جاتا ہے. تو یہ جو ایک رجحانات ہیں ایک پولرائزیشن کے, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ جو رجحانات ہیں یہ رجحانات بنائے گئے ہیں. یہ بنانے کا کام کسی بھی سوسائٹی میں وہاں کے فلاسفرز کرتے ہیں, دانشور کرتے ہیں, علماء کرتے ہیں, اور وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے. یہ جو کچھ آپ کو اس وقت سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے یہ ہمارا بویا ہوا بیج ہے. آپ یہ دیکھیے جو پچھلے 5 سال سے ہم کچھ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ, جو 5th جنریشن وار کے نام پہ جو کچھ ہو رہا تھا, اور سنی سنائی باتیں, افواہیں, ان کو ریاست بیانیے بنا کر باقاعدہ پروموٹ کر رہی تھی, اور اس کو پروجیکٹ بنا کر اس کو عالمی سچائی کے طور پہ پیش کر رہی تھی. تو جس وقت آپ کسی, اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم, دیکھیے جس وقت آپ نے افغانستان کے اندر عام لوگوں کو اسلحہ دے کر یہاں سے بھیجا, اور اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے, ہم تو خیر اس وقت پیدا نہیں ہوتے, ہمارے بزرگ کہتے تھے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو آج یہ کام کرو گے کل گلے کو آئے گا, اس لیے کہ اسلحے کے اندر کوئی شعور نہیں ہوتا. جس وقت وہاں خاتمہ ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اور کس طریقے سے اس ملک کے اندر انہوں نے امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا. تو یہی سبق ہے اس وقت کہ جو کچھ ہمارے ملک کی ریاست نے, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے, یہاں کے نان اقتدار نے ایک خاص زاویہ نظر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور جو لب و لہجہ اور جو زبان اور جو الزام تراشی کا ایک پورا کا پورا کلچر پروموٹ کیا تھا, یہ اصل میں اس کے بائی پروڈکٹس ہیں جو آپ کے خیال میں آپ نے تو رویہ بدل لیا, آپ نے تو رجیم چینج کر لی, پالیسی چینج کر لی, ہاں ہو گئی, لیکن بھائی وہ جو نسل تیار کی تھی وہ نسل اس نے تو سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگائے ہیں, اس نے تو اپنی جوانی اس میں گلائی ہے. آپ کے خیال سے اس کا رویہ تبدیل ہو, اس کا رویہ بعض دوسری چیزوں میں سامنے آئے گا. تو اس وقت ہماری قوم اسی چیز کو بھگت رہی ہے اور اگلے کئی سالوں تک بھگتے گی. اور دوسری چیز ہے ہمارے یہاں کے دانشور اور علماء, یعنی وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آداب تنقید کیا ہیں, حق کے اختلاف کیا ہوتا ہے. کسی کے بارے میں زبان کھولنا یا اللہ کی عدالت میں آپ کو مسئول بنا دیتا ہے. تو آپ سنی سنائی باتیں, الزامات, خود ہمارے بارے میں آپ دیکھیں نا, میں آتا ہوں, میں لوگوں سے ملتا ہوں تو کبھی کبھی سن کے حیرانی ہوتی ہے. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی اسی ملت میں پیدا ہوئے نا, جو کچھ مذہبی طبقات نے ان کے ساتھ کیا. مولانا کے بارے میں مشہور تھا نا کہ ان کو امریکہ سے چیک آتے ہیں, پیسے آتے ہیں. مولانا نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ یار پیسے امریکہ مجھے بھیجتا ہے, رسید ان کو بھیج دیتا. تو ہمارے ہاں سنی سنائی باتیں, اور ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا. میں خود علماء کی کوکھ میں پیدا ہوا ہوں, ان کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے, ایک تعلق ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آپ لوگ کبھی یہ چیز, یہ خوف اپنے دل میں نہیں لے کے آتے کہ کل اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور پوچھا جائے گا آپ سے کہ الزامات. تو ہمارے ہاں الزام کی بنیاد پر چیزوں کو ثابت کر دیا جاتا ہے, اور اس کو اصول کے طور پر لوگ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ اسی کی عکاسی جو آپ کو سوسائٹی میں ہوتی ہے. آپ کے جو انالیسس کے مطابق ہمارے ملک سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو سیاسی مداخلت ہے, یہ آئندہ مستقبل قریب میں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ان کی تو بقا کی جنگ ہے. اگر ان کی جانب آپ کھڑے ہوں تو وہ تو کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ جو اقتدار, ان کا خاتمہ ان کا نہیں کرنا, ان کا وجود ہمارے لیے بڑا اچھا ہے, سیاسی مداخلت, ان کے اثر رسوخ اور سیاسی مداخلت کے خاتمے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا اگر خاتمہ ہوتا ہے آپ ڈرے مت, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں, ہم نے اصل میں یہی رہنا ہے نا. تو ان کی سیاسی مداخلت کا خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں اقتدار پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہو تو وہ اپنی جبلت کا خاتمہ کرتے, بھی نہیں کرتے نا انسان, کھاتے ہیں تو وزن بڑھ جاتا ہے اور پھر عادت لگ جاتی ہے زیادہ کھانے کی. تو کھانے سے مراد یا کھانا کھانا. تو اب آپ کو وضاحت کر رہی ہوں. تو ہمارے ہاں اس وقت جو کچھ صورتحال ہے, یہ لوگوں کو بڑی امیدیں اور توقعات ہیں, یہ ایسے حل نہیں ہوتے یہ مسائل. اس کے لیے وہاں سے کچھ انیشیٹوز لینے پڑیں گے, کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. اور ابھی تو اس قوم نے اور بڑے امتحانات سے گزرنا ہے. ابھی تو ایک پروجیکٹ کے فیلئر کے بعد اس کے جو ریپریکشنز ہیں ان کو سنبھالا جا رہا ہے. ابھی بہت کچھ انشاءاللہ ہونا باقی ہے. ایسا نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ذہن میں کچھ نئی امید پیدا ہو گئی ہے نا, یہ امید کافی دن چلے گی نہیں. سر, یہ آپ نے چلتے چلتے بات کی, اس پر رہنمائی بھی کرتے چلیں کہ ڈریں مت. سر ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک اتنا بڑا ایک سوشل المیہ ہے, وہ ایک میم بن کے رہ گیا کہ یار دھیان سے بولو ویگو ڈالا آ جائے گا. ایک میم بن گیا, حالانکہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, بڑا المیہ ہے. تو آپ کے خیال میں ہر قسم کا سچ بولنا چاہیے, یا سچ بولنے کے بھی کوئی آداب ہیں, یا ہر سچ بھی بولنے والا نہیں ہوتا؟ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی مجھے پچھلے دنوں. انہوں نے کہا کہ ہر سچ بولنے کا نہیں ہوتا, ہر محاذ کھولنے کا نہیں ہوتا, اور ہر بات پہ گرمی نہیں کھائی جاتی. بھائی بات یہ ہے کہ میرے آپ کے اگر سچ بولنے سے وہ بنیادی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ہم سب چیخ چیخ کے سچ بولیں.
پرابلمس کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر میں مضمر خرابیاں ہیں. اس سول ملٹری کشمکش، ریاست کی نوعیت کیا ہوگی، مذہبی ہوگی، غیر مذہبی ہوگی، علماء وہاں لڑ رہے ہیں اور ہمارے بزرگ یہاں پہ لڑ رہے ہیں. ان کو اقتدار چاہیے، ان کو اسلامی نظام چاہیے، بھائی ان کو بٹھاؤ، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھاؤ، ان سے بات چیت کرو. اور فکری مسائل جو ہے نا وہ فکر کی سطح پہ حل ہوتے ہیں. وہ میرے آپ کے اس مائک کے سامنے بیٹھ کے چیخنے سے حل نہیں ہوں گے. ان مسائل کو ایڈریس کرنا پڑے گا. پہلے وہ اہل دانش کے زیر بحث آئیں گے، فلسفے کی سطح پہ حل ہوں گے، پھر اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر سمجھایا جائے گا کہ اس سے معاشرے کا کیا نقصان ہو رہا ہے. تو وہاں تبدیلی آئے گی. تو یہ تبدیلی ایک دو تقریروں سے نہیں آتی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں، بہت لوگوں نے غصہ اتار لیا ہے، بہت کچھ ہو گیا، اب ٹھنڈے دل و دماغ سے مثبت کام کریں. ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کر ایک کام کیا ہے، کبھی موقع ملا آپ دیکھیے گا. ہم نے ایک سیریز کی ہے فوج کے بیانیے کے عنوان سے، تقریباً 21 یا 22 قسطوں پہ مشتمل ہے. ان میں ان مسائل کو فکری سطح پہ زیر بحث لے کر آئے ہیں اور بہت ہی شائستگی اور بڑے تحمل کے ساتھ. اور اس کو سنا ہے، خود اداروں نے سنا ہے، سب لوگوں نے. اور اس وقت ایک ریئلائزیشن پیدا ہو رہی ہے اور یہ حقیقی مسائل ہیں. اس میں نفرت اور رد عمل کی نفسیات سے نکل کے یا کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر مسائل کا بطور مسائل تجزیہ کریں اور متبادل راہیں تجویز کریں. اس وقت ضرورت ثمر کی ہے کہ اب مثبت انداز میں جو کچھ ہمارے یہاں ڈائلما یا مسائل موجود ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں، بجائے اس کے کہ ایک غصے کی تقریر میں کروں، ایک کام کریں اور معاملہ ختم. بالکل ایسی ہے. تو ریاست کے پروجیکٹس کے بارے میں آپ کی برادر حمزہ علی بازی سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ ان کو بھی ہم کافی دیکھتے رہے اس میں آن لائن. حمزہ کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ خود اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں. وہ اس وقت سیاست کے باب سے تو توبہ کر چکے ہیں. ان کا زیادہ آج کل کے مخصوص حالات کے تناظر میں یا پرماننٹ؟ نہیں، پرماننٹ ہی کر چکے میرے علم میں. تو ورنہ ہم حیران ہو رہے تھے کہ ایٹ اے ٹائم ہی مطلب حمدی صاحب کی فکر مختلف ہے اور ان کو مجھ سے پہلے پرماننٹ ہی توبہ کر چکے ہیں میرے علم کی. اچھا چلیں، یہ بڑا اچھا ہے. اور اس سے منسلک ایک اور سر جو شوبز انڈسٹری ہے پوری، اس کے بارے میں اگر آپ کی یہ جو مکمل طور پہ آپ نے نوجوان نسل کی تربیت کا بتایا، ہمارے لاسٹ 2 سوال ہیں. آپ نے پوری نوجوان نسل کی آپ نے تربیت کا ذکر کیا. تربیت کے عوامل جو ہیں بہت سارے جو ذرائع ہیں، اس میں شوبز انڈسٹری پوری ہے. ہمارا بالی ووڈ ہے، ہمارا ہالی ووڈ ہے، لالی ووڈ ہے. یہ ساری جو اس ٹائم اس کی شکلیں ہیں، اس کے اس وقت درست ہے یا مزید اس کی؟ نہیں، اس وقت جو دنیا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، وہ تو مغربی افکار کے زیر تحت ہے اور وہی افکار ہیں جو آپ کو دنیا میں ڈومیننٹ نظر آتے ہیں. اس لیے کہ تعلیمی نظام ان کا ہے، اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا ریولوشن وہ لے کر آئے، اس لیے کہ دنیا کی حکومت ان میں غلبہ ہے، ایک تہذیبی غلبہ ہے جس کا اثر اسلامی ممالک نے لیا ہے، مسلمانوں نے لیا ہے. اور جو کچھ آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے یہ شوبز اصل میں اسی کی غمازی کر رہا ہوتا ہے. شوبز آسمان سے نہیں آتا، شوبز سوسائٹی کا آئینہ ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی بحیثیت مجموعی دین کو بطور علم کے قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی جو تعبیرات اور تشریحات کی گئی ہیں، جو فکر ڈیولپ ہوا ہے مذہبی فکر، وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. مذہبی شناخت رکھتے ہیں، آپ کو سوسائٹی میں بہت لوگ ملیں گے وہ کہیں گے میں مسلمان ہوں، لیکن کبھی اگر آپ ان سے اندر اتر کے پوچھیں اگر تم مسلمان ہو کیا تم نے دین کا شعوری مطالعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دین کا کیا مطالعہ کرنا، مولوی لڑتے رہتے ہیں آپس میں. یار ان کی اتنے اختلافات ہیں، دین ان کے لیے کوئی ریلیونٹ کنسرن کی چیز ہی نہیں بنتا. تو اس وقت جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے معاشرے میں، وہ مذہب اسلام سے حقیقی تعلق کا خاتمہ ہوا ہے، شعوری تعلق کا خاتمہ ہوا ہے. اور وہ شعوری تعلق کیوں قائم نہیں رہا؟ اس لیے کہ جو مذہبی فکر، مذہب الگ چیز ہے، اور جو مذہبی فکر ڈیولپ ہوئی ہے وہ ان کو زندگی سے کوئی ملاپ کھاتے ہوئے نظر نہیں آتی. دین کا حقیقی شعور آنے کے بعد ڈرامے جس طرح کے بن رہے ہیں یا فلمیں جس طرح کی بن رہی ہیں اس طرح کی نہیں رہیں گی، اس میں کافی اصلاح ہوگی. یقینی طور پہ اصلاح ہوگی. اس لیے کہ میں اگر اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ ہوں گا اور میرا معاشرہ خدا پرست ہوگا تو وہ انہی مظاہر کو پروموٹ کرے گا شوبز کے ذریعے، جو پیورٹی، جو تزکیہ، جو لوگوں کے اندر خیر، اصلاح، نصیحت کی چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے. اس وقت تو حقیقت کے اعتبار سے لوگ عام طور پر کہتے ہیں الہات کا غلبہ ہے. خود جو لوگ مسلمان ہیں ان کا اسلام کے ساتھ جو شعوری تعلق ہے وہ کم و بیش ختم ہو چکا ہے. آپ نوجوان نسل کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات چیت کریں، اسلام ایک کلچر کے طور پہ ان کے رائج ہے، ایک فیشن کے طور پہ ان کے رائج ہے، ایک ضرورت کے طور پہ ان کے رائج ہے. لیکن کیا وہ دین کو بحیثیت دین، بحیثیت ایک لاہ عمل حیات قبول کرتے ہیں؟ حقیقت میں نہیں کرتے. اچھا سر، یہ ہے کہ ہمیں کامنٹ موصول ہے کہ ان سے ضرور پوچھیے گا کہ 4 شادیوں کے بارے میں کیا رائے ہے. ان کی رائے کے مطابق 4 شادیوں سے آپ اتفاق نہیں رکھتے اس کانسیپٹ. انسان اگر 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے تو میری اس کے متعلق اچھی رائے ہے. البتہ میں خود یہ خواہش کبھی نہیں رکھتا. جہاں تک خاصی احتیاط کر رہے ہیں، یہ ایپیسوڈ آپ کے گھر میں بھی دیکھی جائے گی شاید. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام نے نہ کہیں پر یہ کہا ہے کہ 4 شادیاں کریں اور نہ آپ کو اس کام سے روکا ہے.
اسلام نے یہ بتا دیا، دنیا میں ہمیشہ سے شادیاں ہوتی چلی آئی ہیں، اسلام سے پہلے بھی ہوتی تھیں، اسلام کے بعد بھی ہوتی ہیں۔ اسلام نے 2 باتیں کہی ہیں جو قرآن مجید میں بات زیر بحث آئی ہے، وہ ایک خاص موقع کی بات ہے، اور اس موقع پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت بڑی تعداد میں یتامہ موجود ہیں، ان کے جو خاوند ہیں، ان کے جو اعزہ ہیں، وہ جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں، تو تم ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ اپنے اندر لاؤ اور ایک سے زیادہ شادیاں کرو، کیونکہ ان کی ضروریات ہیں، صرف مال دینے سے تو ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو وہاں تو ایک ترغیب دی گئی ہے، اپیل کی گئی ہے کہ آگے نکل۔ تو کوئی شخص اگر شادی کرنا چاہتا ہے ایک سے زائد، دین اسلام میں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن کرنے کے لیے دین نے کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو بھی یہ حق ملتا ہے کہ جس وقت کوئی دیکھے کہ حق تلفی ہو رہی ہے، پہلی خاتون کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو وہ اس معاملے میں قانون سازی بھی کر سکتی ہے، اور جب وہ قانون سازی کرے گی تو اس کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ علی الاطلاق آپ اس پر پابندی لگا دیں، ہم اس کی حامی ہمارے کلچرل تناظر میں آپ ریکمینڈ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے بر صغیر کا جو کلچر ہے، اس کے اندر جو اسٹرکچر بن چکا ہے، اس میں خاتون جب آپ کے گھر پہ آتی ہے تو وہ آپ کو سب کچھ سمجھ کے آتی ہے، وہ آپ کی شناخت آپ کے گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ میں دوسری شادی تو خودکشی کے مترادف ہے، اور میں اپنے تجربے کی حد تک کہہ رہا ہوں، آج تک میں نے جو کچھ میرا کوئی 10-15 سال کا پبلک انٹریکشن ہے، کسی ایسے شخص کو خوش نہیں دیکھا جو دو شادیاں کر کے بیٹھا ہوا۔ یہ تو آپ نے ایک تیسرے کی شکار کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے، اس کے اوپر فیڈ بیک آئے گا۔ ایک لاسٹ سوال جی آج کا، پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے تھے، ان کی آمد اور ان کے اوپر جو ہونے والی چیزیں، دیکھیے، فرد کے بارے میں رائے دینا ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دین کے عالم ہیں، انہوں نے تقابل ادیان پر بہت خدمت کی ہے، پوری عمر اسی سلسلے میں گزار دی ہے۔ پاکستان وہ بطور مہمان کے آئے تھے، ہم سب کو انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے جو رویہ ان کے بارے میں اختیار کیا، وہ ہماری جو اقدار ہیں اس کے بھی خلاف تھا۔ تاہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو مہمان آتا ہے، کچھ آداب میزبان کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ آداب مہمان کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے ان کی جو پوری آمد تھی، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ سکی کہ یہ کس مقصد کے تحت تھی۔ اگر تو وہ دنیا بھر میں حکومتیں بڑے علماء کو، بڑے دانشوروں کو عزت دیتی ہیں، ان کو اپنے ملکوں میں بلاتی ہیں، ان کو ایوارڈ سے نوازتی ہیں، اور ان کی ایک تقریر لوگ سنتے ہیں اور ان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے، وہ جو یہاں پر تشریف لائے ایک سرکاری مہمان کی حیثیت سے، جیسا کہ انہوں نے خود بتایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پبلک ڈیبیٹس کا آغاز کیا۔ اگر یہ ریاست کے تحت ہوا ہے تو ریاست کو کبھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب پبلک ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور ایک سرکاری مہمان کے ذریعے آپ کچھ فکری مباحث میں جو اس کا رجحان اور نقطہ نظر ہے اس کو سوسائٹی میں لاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو بھی حق ہوتا ہے کہ اس پہ تنقید کریں۔ اب لوگ بھی پریشان ہیں، ایک مہمان بھی آیا ہوا ہے، وہ کچھ آراء بھی دے رہا ہے، اب اس پہ تنقید کریں نہ کریں، تو بہت ہی گھل مل گئی سیدھی بات، اور کافی تردد ہوا۔ تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوا، جو کچھ صورتحال بنی ان کے آنے کے بعد، بہت بہتر ہوتا یا تو وہ پرائیویٹ وزٹ پہ آتے، اور اس کے بعد ان کو حق ہے، ان کی آراء ہیں، ان کی آراء پر میں یہاں کوئی تنقید پیش نہیں کر رہا، مجھے کئی چیزوں سے تنقید کا حق حاصل ہے، اور بہت ساری ایسی آراء ہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں ان کی ہے بھی نہیں، یعنی وہ تو ہماری ایک پورے روایتی علم ہے اس کی وہ آراء ہیں، اس کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ اگر پرائیویٹ وزٹ پہ آتے، پاکستان میں مختلف ایونٹس کرتے، وہاں اپنی رائے پیش کرتے، اور لوگوں کو یہ حق ہوتا، معاشرے کو حق ہوتا، میڈیا کو حق ہوتا، جیسے وہ ہم پر کرٹیسزم کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی اس سے کوئی مبررہ مستثنیٰ آدمی نہیں، ان پہ کرٹیسزم ہوتا، لیکن وہ ایک سرکاری مہمان کی حیثیت سے آئے تھے، اور مہمان کی حیثیت سے سرکاری جو علاقے ہیں، اب گورنر ہاؤس جو ہے وہ کسی فرقے کی ترویج کا ادارہ نہیں بن سکتا، وہ اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن ہے وہاں کے اوپر، اور وہاں پر اسٹیٹ کا ایک ریپرزنٹیٹیو بیٹھا ہوا ہے، صدر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور گورنر جو ہے وہ صدر کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے کے اندر۔ تو ان جگہوں کو کبھی بھی اسٹیٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کسی صاحب علم کو اگر ہم بطور مہمان بلا رہے ہیں تو اس کا عزت اور اکرام مہمان کی حیثیت سے ہونا چاہیے، اور اس کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے آپ کو حق ہے، آپ اس کو اپنے ملک میں جا کر واپس جا کے بیان کرنا چاہتے ہو، لیکن اگر آپ یہاں باقاعدہ پبلک ایونٹس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہاں تشریف لائیں، اور اسٹیٹ پھر اس میں ان کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی آمد اور ان کی رفت، اس سب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں لیتا۔ صحیح ہے، فی الحال آپ بھی ہمارے بہت معزز مہمان ہیں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ سر، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر، سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔
آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا، آپ نے موقع دیا. باقی میں ایک طالب علم ہوں ادنا سا، جو کچھ میں نے بیان کیا یہ میرا اس وقت کا حاضر موجود علم ہے. اس علم میں ممکن ہے بہت ساری چیزیں ہوں جس سے لوگوں کا عدم اتفاق ہو. میں بھی سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں. انشاءاللہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو لوگوں کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے اور وہ کوئی دلیل استدلال سے مجھے قائل کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس پہ غور کروں. بہت ساری باتیں پسند ہیں. میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی والی بات ہے کہ ہمیشہ گنجائش رکھتے ہیں کہ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور یہ حق میں نہیں ہے، اور یہی اسی سے سب کچھ سیکھنا چاہیے. اور بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی ارادہ ہے پاکستان پرماننٹ واپس آنے کا تاکہ لوگ آپ کو مستقل؟ میری آپ اگر دلی خواہش پوچھیں بھائی، سچی بات ہے، اس ملک سے، اس دھرتی سے، اس مٹی سے، اس ملت سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہونا چاہتے. اور ہم امریکہ میں بھی رہتے ہیں تو یہاں کے مسائل، یہاں کی عوام، یہاں کی زبان، یہاں کے معاملات، یہاں کے ہر چیز اسی میں سرگردہ رہتے ہیں. ہر چیز، ہمارا دل اس ملک کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور یہی قوم ہے جس قوم کی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خدمت کرنی چاہیے، لیکن ہمارے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا. حالات یقینی طور پہ ویسے ہی ہیں. حالات یقینی طور پہ ویسے ہی ہیں، اور ابھی بھی جب ہم آتے ہیں تو اس طرح آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتے. لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایسے حالات پیدا کرے کہ ہم یہاں پہ دوبارہ سے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. عنایت.